تمام احباب مل کر تکبیرات پڑھ لیجیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مختصر حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم کہ اس نے اپنے پیارے حبیب جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم سب کو یہ عید سعید کا دن دیکھنا نصیب فرمایا، یہ مبارک خوشیاں عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ رب کریم اس دن کو ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوشیوں کا دن بنائے، اور خاص رحمتیں اور برکتیں ہم پر، ہمارے ملک پاکستان میں بسنے والوں پر، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سب پر اپنے رحم و کرم کی بارشیں عطا فرمائے. اسلام ایک ایسا خوبصورت دین اور مذہب ہے جو صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے، صرف چند عبادات کا، چند پریکٹسز کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کے ہر گوشے، ہر لمحے اور ہر جذبے کے اندر بہترین ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے. جہاں یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، جہاں یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم رب کو راضی کر کر جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. اور اس مذہب کے اندر عبادت کا وسیع مفہوم، اور اتنا وسیع مفہوم ہے کہ زندگی کا کوئی بھی عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کر لیا جائے تو ہمارا ہر عمل عبادت اور نیکی بنتا چلا جاتا ہے. لازمی نہیں کہ آپ وضو کریں، مسجد میں آئیں، مصلی پر کھڑے ہوں، 2 رکعت نفل پڑھیں تو ہی عبادت کا ثواب ہو، تلاوت قرآن مجید ہو تو ہی عبادت کا ثواب ہو، ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل ہو تو ہی عبادت کا ثواب ہو. بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے فساد کے زمانے میں، فساد امت کے زمانے میں، اس زمانے میں جب لوگ دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیں، اس زمانے میں اگر کوئی میری ایک سنت پہ عمل کرے اور اس سنت کو زندہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یعنی یہ عمل کرنا کوئی بہت بڑا نہیں ہے. اجر و ثواب کتنا بڑا، عمل کو سمجھنے کے لیے ایک عام سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کس مذہب سے وابستہ ہیں، ہم کس دین کے پیروکار ہیں، اور وہ کس طریقے سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے. دیکھیں، انسان کی کچھ طبعی حاجتیں ہیں، کچھ نیچرل نیڈز ہیں جس کو پورا کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم سب کو پیاس لگتی ہے، ہر انسان کو پیاس لگتی ہے، ہر مسلمان کو پیاس لگتی ہے، اور پیاس کو بجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پانی پیا جاتا ہے. اب ایک مسلمان بھائی کو پیاس لگی، اس نے گلاس میں پانی بھرا اور پانی بھرنے کے بعد کھڑے ہی کھڑے گٹا گٹ پی گیا. یہ گلاس میں پانی نہیں بھرا، بوتل کا ڈھکن کھولا اور کھڑے کھڑے بوتل کو منہ لگایا، کھڑے کھڑے پی گیا. اور جب پیاس بجھ گئی ڈکار ماری اور ڈھکن لگا کے فریج میں واپس بوتل رکھی، یہ جا وہ جا. اور دوسرا مسلمان وہ ہے کہ جب اسے پیاس کا احساس ہوا
اس نے گلاس میں پانی بھرا، اس نے دیکھا گلاس میں کسی قسم کو کوئی کچرا یا کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے، وہ بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور 3 سانسوں کے اندر پانی پیا، اور جب پانی پینے کے بعد پیاس بجھ گئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے پانی جیسی نعمت عطا فرما دی ہے، پیاس کی تسکین کا سامان ہو گیا، اس نے الحمدللہ کہا۔ اب دیکھیں مقصد دونوں کا ایک ہی تھا، دونوں کو پیاس بجھانی تھی اور پیاس پانی سے ہی بجھنی تھی، دونوں نے پانی ہی پیا ہے، لیکن ایک کا طریقہ کار مختلف تھا، دوسرے کا طریقہ کار مختلف تھا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس کا طریقہ بہترین تھا، یقیناً سب کہیں گے کہ دوسرے والے کا اندازہ، دوسرے والے کا طریقہ وہ زیادہ بہترین تھا، مگر ہم سب کیا کرتے ہیں، ہم سب کی عادت وہی جو پہلے والے بندے نے کیا تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلے والے بندے نے پیاس تو ضرور بجھائی، مگر اپنا طبی نقصان بھی کیا ہے، اپنا مذہبی نقصان بھی کیا ہے، اور دوسرا والا شخص جس نے پیاس تو اپنی ضرورت کے تحت بجھائی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کیا ہے، تب اس کی شان یہ ہے کہ اس کی پیاس بھی بجھ گئی ہے، اور صرف سنت پہ پانی پینے کی وجہ سے اللہ نے اپنے کرم سے 100 شہیدوں کا ثواب بھی اس کو عطا فرما دیا ہے۔ اور یہی ہماری زندگی کا گوشہ گوشہ ہے۔ اگر کھانا حضور کے طریقے کے مطابق کھانا شروع کر دیں، بیت الخلاء میں آنا جانا حضور کے طریقے کے مطابق شروع کر دیں، لباس تبدیل کرنا حضور کی سنت کے مطابق شروع کر دیں، چلنا پھرنا گھر سے آنا جانا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق شروع کر دیں، تو یقین جانیے ہماری زندگی کا ہر عمل عبادت بنتا چلا جائے گا۔ افسوس کے ساتھ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مذہب صرف مسجد کے اندر بند ہے، مذہب صرف مدرسے کے اندر بند ہے۔ جب تک ہم یہاں پر ہیں اس وقت مسلمان ہیں، لیکن جب میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوں گا، جب اپنے ٹھیے پر بیٹھا ہوں گا، اپنے آفس میں جب اپنی کرسی پر بیٹھا ہوں گا، اس وقت میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جو دل چاہے کروں۔ ایسے میں نہ تو مذہب کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی مذہبی فریضہ میرا رکاوٹ بن سکتا ہے، تو ہماری یہ سوچ بالکل درست نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایسے عظیم الشان آقا عطا فرمائے، ایسے ہادی و رہنما عطا فرمائے، ایسے پیارے نبی کی امت نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، جو نہ صرف اس دنیا میں ہمارے ہادی و رہنما ہیں، جو نہ صرف یہاں ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں، بلکہ ہماری قبروں کا اندھیرا اگر دور ہوگا تو رخ مصطفیٰ کے اجالوں سے دور ہوگا۔ کل بروز حشر جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اس وقت اگر دامن رحمت میں چھپانے والا کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ میزان پر جب نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، اس وقت آپ کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کروانے والا اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ پلے صراط پر جب آپ کے پاؤں ڈگمگا رہے ہوں گے، اس وقت رب سلم کی صدا لگانے والا اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ روز حشر خدا کے غضب سے بچا کر اپنے دامن رحمت میں چھپا کر اگر جنت میں لے جانے والا کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ خدا کے لیے ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، خدا کے واسطے رسول اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے، خدا کے واسطے ہر خونی رشتے سے بڑھ کر رسول اللہ کا رشتہ ہے، ہر پیار سے بڑھ کر رسول اللہ کا پیار ہے، ہر قربت سے بڑھ کر رسول اللہ کی قربت ہے۔ اور حضور کی قربت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے لائف اسٹائل کو حضور کے مطابق تبدیل کر لیجیے، اور آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مبارک دین عطا فرمایا ہے، یہ دن عطا فرمایا ہے، یہ خوشیاں عطا فرمائی ہیں، یہ عبادتیں عطا فرمائی ہیں، اور جن کے صدقے میں اللہ نے جنت عطا فرمانی ہے، انشاءاللہ جب میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، جب میں نے ان کو مان لیا ہے، تو اب اپنی زندگی کے ہر لمحے میں رسول اللہ کی مانوں گا۔ اب میں اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کروں گا، اب ان کے طریقے کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ وہ اس لیے کہ جو اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، نہ تو وہ خدا کے قریب پہنچتا ہے، نہ وہ جنت پہ جا سکتا ہے، بلکہ جو اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹتا ہے، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ لوگوں سن لو، جو اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹا، جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، جو مسلمانوں کے اجماعی راستے سے ہٹ کر چلتا ہے، پھر وہ رستہ جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف جاتا ہے، وہ رستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ بننے والا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ مصائب کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، مصیبتیں ہیں، وبائی آفتیں ہیں، اور ہم سب حیران و پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کسی کو کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سنبھلنے کا موقع عطا فرمایا اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ دیکھو تم بھلے چاند پر پہنچ جاؤ، تم بھلے سیاروں تک پہنچ جاؤ، تم بھلے ساری کی ساری مسافتوں کو توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرو، تم 7 زمینوں کی تہ کے اندر چلے جاؤ، تم سمندروں کی تہ کے اندر جا کر پناہ لے لو، لیکن یقین جانو اللہ ہی غالب آنے والا ہے۔ تم اللہ کی قدرت سے باہر نکلنے والے نہیں ہو۔ تم بڑے بڑے ایٹم بم تو بنا سکتے ہو، مگر جب اللہ سبحانہ و تعالی ہلاک و برباد کرنا چاہے تو پھر تمہاری کوئی ٹیکنالوجی تمہیں اللہ کے غضب سے بچانے والی نہیں ہے، پھر تمہاری کوئی طاقت، تمہارا کوئی علم تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگر خدا کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو خدا کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کے رسول کی پناہ میں آ جاؤ۔ مگر افسوس صد افسوس، افسوس حد افسوس، اس الارمنگ سچویشن کے باوجود، اس خطرناک ترین صورتحال کے باوجود ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے۔ ہمارا وہی طریقہ کار ہے، ہمارا ابھی تک وہی طرہ امتیاز بنا ہوا ہے جو آج سے پہلی قوموں اور امتوں کا ہوا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر ہے۔ جب بھی اللہ کی کسی نبی نے ان کو بتایا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، دیکھو اللہ کی نافرمانی مت کرو، دیکھو اللہ کے رسول کی مخالفت مت کرو، اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، تو وہ پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ بولتے تھے کہاں ہے عذاب، ذرا دکھاؤ، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا، کدھر ہے عذاب، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور یہی کیفیت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج ہم مسلمانوں کی ہو چکی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی وبا آتی ہے، کوئی پریشانی یا کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم سجدے میں گر پڑیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور معافی مانگیں اور اس کے غضب سے اس کی پناہ میں آ جائیں، مگر ہم بھی تفریح لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، ہم بھی اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقین جانیے حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا تھا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں نہیں، آپ کی کشتی اتنی اونچی نہیں ہے جتنا اونچا یہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ، لا عاصم اليوم من امر اللہ، لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ اے میرے بچے جان لے، جب خدا کا عذاب آتا ہے نا تو اس عذاب سے صرف خدا بچا سکتا ہے اور کوئی تجھے خدا کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے۔ پچھلی قوموں پہ عذاب آیا کن وجوہات کی بنا پر؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ شرک کر رہے تھے، صرف اس لیے نہیں کہ رسول اللہ کی نافرمانی ہی کی تھی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا ان میں سے کوئی ایسا بھی تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اس لیے آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، اور ہمارے وہاں تو یہ فیشن بن چکا ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ وہ تو دکانداری نہیں ہے جو چور ناپ نہ لے کر آئے، وہ درزی نہیں ہے جو چور ناپ نہ لے کر آئے، وہ پرچون والا نہیں ہے جو چور ناپ نہ لے کر آئے، وہ سبزی والا نہیں ہے جو ڈنڈی نہ مارے۔ کیا ہمارے وہاں یہ فیشن نہیں بن چکا؟ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو اور اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچا کر خوش ہوتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ خدا کی پکڑ نہیں ہوگی، خدا کا غضب نہیں ہوگا۔ آپ 2 نمبری کر رہے ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ، پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، پہننے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ۔ آج مسلمان نام ہی 2 نمبر والوں کا ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ خدا کی نافرمانی کرتے رہیں گے اور خدا کی پکڑ نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا
جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب. فرمایا کہ وہ جو فرعون تھا بڑے بڑے خیموں والا، وہ جو سمود تھے جو پہاڑوں میں گھر بنا لیا کرتے تھے، وہ جو عاد تھے جن کے قد درختوں کے برابر لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، کہا سب نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، سب نے زمین میں فساد پھیلایا ہے، ان کے رب کے عذاب کے کوڑے نے ان کو تباہ و برباد کر کر رکھ دیا ہے. آج وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ وہ کون سی نافرمانی ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ وہ کون سی خرابی جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ اس کے باوجود اگر خدا ہمیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹاتا ہے، اس کے باوجود اگر ہمیں نیست و نابود نہیں کیا جاتا ہے، اس کے باوجود اگر ہمارا نام و نشان نہیں مٹایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، صرف اور صرف ایک ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ فرما لیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں ان کو نیست و نابود نہیں کروں گا. چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور آئیں گے، ملکوں پر عذاب آئیں گے، قوموں پر عذاب آئیں گے، بستیوں پر عذاب ضرور آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے یا آپ کے پاس مال بہت زیادہ ہے یا آپ افرادی قوت میں زیادہ ہیں. ہرگز نہیں، صرف اس وجہ سے خدا کے غضب سے بچتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کی نسبت آپ کو حاصل ہے، آپ اللہ کے حبیب کی امت میں شامل ہیں. خدا کے واسطے اس نسبت کی قدر کر لیں. رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت والے دن؟ کیا ہم روز حشر یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں جائیں گے؟ اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ اس کے عمل اتنے پختہ اور کامل ہیں کہ بروز حشر جب خدا کے سامنے کھڑا ہوگا تو اسے جواب دینے میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، تو بہت اچھی بات ہے بھائی، اللہ اس سے مبارک کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کھاتے میں، ہمارے پلے میں، ہمارے دامن میں کوئی ایک نیکی ایسی نہیں ہے جسے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے. جب ہمارا نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا پڑھنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنا نام اعمال. کیا بھگت کیا ہے وہ 40 سال دنیا میں گزار کر، 60 سال جیے تھے دنیا میں، کیا کیا تم نے؟ ہم کچھ نہیں بتاتے، تمہاری کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، لو پڑھو ذرا، پڑھ پڑھ کر سنا تم نے کیا گل کھلائے. تو وہاں کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اس وقت جب آپ کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی نام ترازو کے اندر، جب آپ کی ایسی نیکیاں جس میں ریاکاری بھی شامل ہے، جس میں دکھاوا بھی شامل ہے، وہ نیکیاں جب ان پلڑوں میں رکھی جائیں گی، جب گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی. صرف ایک دن کا حساب لگا لیں، میں کسی کو پوری زندگی کے حساب کی بات نہیں کرتا، صبح صادق سے لے کر اگلی صبح صادق تک 24 گھنٹے میں کتنی نیکیاں کرتے ہو، کتنے گناہ کرتے ہو، آپ اپنا اندازہ لگانے کے لیے، حساب لگانے کے لیے خود کافی ہیں، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جب آپ نیکیوں کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوں گے، باپ کے پاس جائیں گے تھوڑی نیکی دے دو شاید بچ جاؤں، ماں کے پاس جائیں گے تھوڑی نیکی دے دو شاید بچ جاؤں، بھائی کے پاس جائیں گے، دوست کے پاس جائیں گے، رشتہ داروں کے پاس بھاگے بھاگے پھر رہے ہوں گے، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا. اور جب آپ کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اس کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے اور ہم چیخ رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے کہ کوئی تو مجھے بچا لے، کوئی تو خدا کے غضب سے مجھے بچا لے. مگر اس وقت نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ دوست رشتہ دار، نہ پیسہ ہمارے کام آنے والا ہوگا. جب فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، ایک نورانی بزرگ آئیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے بھئی کیا بات ہے، اتنا چیخ کیوں رہا ہے، اتنا بلبلا کیوں رہا ہے یہ؟ وہ بتائیں گے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہو گیا ہے، اس کی نیکیاں کم تھیں، گناہ زیادہ تھے، خدا نے حکم صادر فرما دیے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. وہ فرشتوں سے کہیں گے ایسا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ ترازو پر چلتے ہیں، اس کی نیکیاں تلوا لیتے ہیں. وہ کہیں گے ٹھیک ہے جناب چل لیتے. اب وہ بندہ بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے، وہ نورانی صورت بزرگ بھی آئیں گے، دوبارہ سے ایک مرتبہ نیکیاں تولی جا رہی ہیں. اور جب دیکھا جائے گا کہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، وہ بزرگ اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا.
نیکیوں کا پلڑا جب بھاری ہو گیا تو خدا کا حکم بھی تبدیل ہو گیا، بھائی اب نیکیاں زیادہ ہو گئی، جاؤ بھائی جاؤ جنت میں لے جاؤ، اس کو اٹھاؤ اور جنت میں لے جاؤ۔ اب جب فرشتے جنت میں لے جا رہے ہوں گے تو وہ جنت میں نہیں جا رہا ہوگا، فرشتے بولیں گے چل بھائی اب تو جنت میں چل، وہ کہے گا رک تو جاؤ، اس وقت جب میری ماں میرے کام نہیں آئی، میرا باپ میرے کام نہیں آیا، میرے رشتہ دار میرے بچے میرے کام نہیں آئے، جن کے لیے حلال حرام کی تمیز میں نے چھوڑ دی تھی، آج جب کوئی کام نہیں آیا تو یہ بزرگ میرے کام آئے، ذرا ملنے تو دو، ملاقات تو کرنے دو اپنے محسن سے۔ آخر یہ ہے کون جس نے خدا کے غضب سے بچایا ہے، جس نے جہنم کی آگ سے مجھے بچایا ہے، مجھے ذرا ملاقات تو کر لینے دو، تعارف تو ہو لینے دو، آخر یہ کام آنے والا کون ہے۔ وہ جائے گا اور نورانی صورت بزرگ کو سلام کرے گا اور کہے گا جناب آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آج آپ نے مجھے آگ سے بچا لیا، آپ نہ ہوتے تو میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا، اپنا تعارف تو کروا دیں، اپنے محسن کو تو پہچان لوں۔ آج وہ کون ہے جب کوئی رشتہ کام نہیں آیا، جب مال اور اعمال میرے کام نہیں آئے، آخر وہ ہے کون جو میرے کام آ گیا ہے، جس نے مجھے خدا کے غضب سے بچا لیا ہے، جناب اپنا تعارف تو کروا دیں۔ وہ مسکرائیں گے، کہیں گے تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا نبی ہوں جس کا تو کلمہ پڑھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ، یا غوث العظم دستگیر، وہ قدموں میں لوٹنا شروع کر دے گا اور رونا شروع کر دے گا، بہکنا شروع کر دے گا، حضور میں نے تو کبھی آپ کو یاد ہی نہیں کیا، مگر آپ نے مجھے یہاں بھی نہیں چھوڑا، سرکار آپ دستگیری کے لیے آ گئے، سرکار اگر آپ نہ ہوتے تو مجھے کون بچاتا، سرکار دنیا میں بھی آپ نے مجھے شرک سے بچایا تھا، کفر سے بچایا تھا، یہاں بھی خدا کے غضب سے بچایا، سرکار میں آپ کو شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ حضور ذرا یہ تو بتائیں کہ وہ پرچی کیا تھی جو آپ نے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی تھی اور نیکیاں میری زیادہ ہو گئی، حضور وہ پرچی کیا تھی، وہ کون سی چیز تھی جس نے میری نیکیوں کو بھاری کر دیا ہے؟ سرکار فرمائیں گے تو نے ایک مرتبہ مجھ پہ محبت سے درود پڑھا تھا نا، تیرا وہ درود تیرے کام آ گیا ہے۔ درود پڑھنے والوں، درود و سلام پڑھنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر کیوں نبی رحمت سے اپنا رشتہ کمزور تم نے کر دیا ہے؟ وہ نبی جو تمہاری قبر میں تمہارا سہارا بنے گا، وہ نبی جو روز حشر تمہارا سہارا بنے گا، آخر کیوں تو اس نبی سے تم نے اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، آخر تمہاری زندگی کا وہ کون سا دن ہوتا ہے جس میں تم نبی پہ پابندی سے درود پڑھتے ہو؟ صبح سے لے کے رات ہو جاتی ہے مگر تمہیں نبی کی یاد نہیں آتی ہے، تم ایک مرتبہ نبی پہ درود نہیں پڑھتے ہو اور پھر تم یہ سہارا لگائے بیٹھے ہو کہ روز حشر بھی سرکار بچائیں گے، قبر میں بھی سرکار بچائیں گے۔ رشتہ تو مضبوط کرو نا، رشتہ تو مضبوط کرو کملی والے سے، وہ یقیناً یہاں بھی دستگیری کرتے ہیں، وہ وہاں بھی دستگیری کرتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی اور بزرگ ہیں، 10 سال تک اس کیفیت میں رہے کہ کبھی لذیذ کھانا نہیں کھایا، نفس کی خلاف ورزی کرتے رہے، دل بولتا یہ کرو، بولتے یہ کام نہیں کروں گا، دل بولتا یہ کرو، بولتے یہ نہیں کروں گا، دل بولتا وہ کام کر لو، بولتے یہ نہیں کروں گا، ٹھنڈا پانی پی لو، نہیں پیوں گا، روٹی کھا لو، نہیں کھاؤں گا، گوشت کھا لو، نہیں کھاؤں گا، اچھے کپڑے پہن لو، نہیں پہنوں گا۔ جو دل کہتا اس کے خلاف جاتے، اور ہماری حالت یہ ہے جو دل کہے گا وہی کریں گے، بھلے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کرتے پھر ہوتا کیا ہے؟ 10 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا، اچھی غذا نہیں کھائی۔ 10 سال کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چاند رات ہوئی، جیسے کل ہماری چاند رات ہوئی، چاند کا اعلان ہوتے ہی ہم نے فٹافٹ کپڑے بدلے، جیب میں پیسے بھرے اور مارکیٹوں میں مٹر گشت کرنے نکل گئے۔ ان کی کیفیت کیا تھی؟ جب پتہ چلا کہ اللہ نے حبیب کے صدقے میں کرم فرمایا ہے، عید کی خوشی ملنے والی ہے، رات بھر دل نے کہا کہ بھائی اب تو عید آنے والی، لذیذ کھانا کھانا کل تو۔ آپ نے اپنے دل سے یہ سودا کیا کہ ٹھیک ہے لذیذ کھانا کھاؤں گا، مگر اس شرط پہ کھاؤں گا کہ آج رات 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا۔ جس رات آپ مٹر گشت کر رہے ہیں، گھومنے پھرنے نکلے ہوئے ہیں، بدنگاہی کرنے نکلے ہوئے ہیں، تفریح کرنے نکلے ہوئے ہیں، وہ اللہ کا ولی کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں آج رات 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا تو کل اچھا کھانا کھاؤں گا، ورنہ نہیں کھاؤں گا۔ دل نے ساتھ دیا، فرماتے پوری رات دل نہیں بھٹکا،
دل لگا کر نماز پڑھی ہے، 2 رکعت میں قرآن پاک مکمل ہوا، عید کا دن آیا، عید کی نماز پڑھی، سامنے لذیذ کھانا تھا، جیسے ہی لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگے فوراً واپس رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آج تو عید کا دن ہے، آج تو کھا لیں؟ کہا نہیں، جیسے ہی میں نے لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالا تو میرے دل سے آواز آئی 10 سال سے کوشش کر رہا تھا مگر آج میں کامیاب ہو گیا۔ 10 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ لذیذ کھانا کھا لے، نہیں کھاتا تھا، آج تو میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں نے پھر نفس کی مخالفت کی ہے، دل کہتا ہے کہ کھا تو میں نہیں کھاؤں گا، رکھ دیا آپ نے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، ایک شخص سر پر طبق رکھا ہوا، تھال جیسے ہمارے وہاں ہوتا ہے نا، اس طرح وہ تھال رکھ کر آیا، لذیذ کھانا اس کے سامنے، آپ کے سامنے رکھا۔ کہا بھئی کون ہے تو؟ کہنے لگا حضور یہ لذیذ کھانا میں نے اپنے لیے بنایا تھا، چاند رات تھی نا، ہم بھی تیاری کر رہے تھے نا رات میں ہمارے گھر کی خواتین۔ کہنے لگا حضور یہ لذیذ کھانا میں نے اپنے لیے بنایا تھا مگر کیا کروں کہ اللہ نے مہربانی کی ہے، رات کو سرکار کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور حضور نے مجھے کہا کہ جس طرح مجھے بھی خواب میں دیکھا ہے، اگر روز حشر بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ لذیذ کھانا میرے پیارے دوست ذوالنون مصری کو جا کر کھلا کر آ۔ یا رسول اللہ، یا حق جاریہ۔ اس سے آگے کی بات سنے، ذوالنون مصری رونے لگے۔ اس شخص نے کہا کہ حضور سرکار نے مجھے خواب میں کہا کہ میرے ذوالنون سے کہنا کہ آج تو دوستی کر لو، آج تو لذیذ کھانا کھا لو، آج ایک لقمہ کھا لو، آج میرے کہنے پر اپنے دل کی مان لو۔ میرے دوست ہم یہاں سرکار کی نافرمانی کرتے رہیں اور پھر یہ کہیں کہ سرکار دستگیری فرمائے۔ سرکار کو ان کا خیال کرتے ہیں جو سرکار کا خیال کیا کرتے ہیں۔ وہ ذوالنون مصری اپنے آستانے میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا لذیذ، اور محمد مصطفیٰ اپنے مزار میں اس کے لیے تڑپا کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے رشتہ سرکار کے ساتھ، یہ ہے رشتہ غلامی۔ خدا کے واسطے اپنے حال پہ رحم کریں، خدا کے واسطے۔ جب ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمارا اگر کوئی سہارا ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، ہماری قبر کا کوئی سہارا ہے تو ہمارے آقا ہے، روز حشر کا اگر کوئی سہارا ہے تو ہمارے آقا ہے، تو کوئی ایسے کام کر لو کہ سرکار سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ روز حشر سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضور میں ہی وہ ہوں جو دودھ میں ڈنڈی مارا کرتا تھا، پانی ملایا کرتا تھا۔ حضور میں ہی وہ ہوں جو کیمیکل والا دودھ بیچا کرتا تھا، بچوں کی زندگیوں سے کھیلا کرتا تھا۔ حضور میں ہی وہ جو پسی مرچوں میں کیمیکل ملایا کرتا تھا۔ حضور میں ہی وہ جو دودھ چائے پتی کے اندر جو ہے وہ برادہ ملا کر بیچا کرتا تھا۔ حضور میں ہی وہ ہوں جو 10 کلو کی دیکھ بول کر 8 کلو گوشت ڈالا کرتا تھا۔ حضور میں ہی وہ ہوں جو ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، 800 ملی لیٹر کو 1 لیٹر بول کر بیچا کرتا تھا۔ حضور میں ہی وہ ہوں جو جعلی نوٹ بنایا کرتا تھا۔ حضور میں ہی وہ ہوں جو کپڑی چوری کیا کرتا تھا۔ حضور میں ہی وہ ہوں جو لوگوں کی مشینوں سے اصلی سامان چوری کیا کرتا تھا۔ یہ بولو گے سرکار کے سامنے جا کر؟ ہے ہمت کسی میں کہ سرکار کے سامنے جا کر بول سکے؟ بتائیے نا، بولو نا۔ عید کے دن کا پیغام یہ ہے کہ نبی سے رشتہ مضبوط کر لو، نبی سے رشتہ مضبوط کر لو۔ اگر نبی سے رشتہ مضبوط نہ ہوا نا تو یقین جانو یہاں بھی ہلاک و برباد ہو گئے، وہاں بھی ہلاک و برباد ہو گئے۔ آج اتنی دولت، اتنی طاقت، اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنی کثیر تعداد میں مسلمان دنیا میں موجود ہیں، مگر پھر بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تیل جیسی طاقت مسلمانوں کے پاس ہے مگر پھر بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کے گھروں میں 3 دن تک چولہے نہیں جلا کرتے تھے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے پہننے کے لیے، حضرت عمر فاروق کی قمیص میں 17 پیبند لگے ہوا کرتے تھے، مگر اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی، کیا شوکت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ قول آج خاص طور پہ بیان کرنے کے لیے ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب ارض مقدس فلسطین کو فتح کیا ہے تو وہاں جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے انہوں نے کہا حضور آپ سفر سے اتنے لمبے سفر سے آئے مدینہ منورہ سے، آپ کا لباس کافی گرد آلود ہو گیا، پیبند بھی لگے ہوئے ہیں، آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں، یہ اچھا لباس پہن لیجئے، یہ نئے کپڑے پہن کر صاف ستھرا لباس پہن کر آپ کافروں سے بات کرنے کے لیے جائے۔ حضرت عمر فاروق نے جو جملہ ارشاد فرمایا قیامت تک کے مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے نئے کپڑے پہننے سے منع کر دیا اور اس سپہ سالار کو بتایا کہ سنو، اللہ نے ہم کو کپڑوں کی وجہ سے نہیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے۔
ہماری عزت اسلام سے ہے، ہماری عزت رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ آج اگر ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا تو جس طرح ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ غلامی مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔